حادثہ کربلا کے حوالے سے میں کئی جمعوں سے اپنی گزارشات پیش کر رہا. آج اس سلسلے میں مجھے آخری گفتگو کرنی اور یہ گفتگو ایسی ہے جو بڑی محسوس کرنے والی ہے، بڑی چبھنے والی ہے. بعض دوست اس کو بڑا محسوس کریں گے، لیکن وہ غالب نے کہا تھا کہ چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر، کہ زہر بھی کرتا ہے کبھی کار تریاق. اس لیے بعض دفعہ زہر بھی پینا پڑتا ہے اور بعض دفعہ ایسی باتیں بھی سننی پڑتی ہیں جو اپنی اصلاح کے لیے ضروری. اس لیے یہ باتیں تو ہمیں بہت اچھی لگتی ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کی جائے، اور جو لوگ اس کے قاتل ہیں، جن کو ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ وہ قاتل ہیں، ان کی جتنی مذمت ہو سکتی ہے کی جائے، ان پر لعنت پھٹکار کی جائے. یہ باتیں تو ہمیں بہت اچھی لگتی ہیں، لیکن یہ باتیں ہمیں اچھی نہیں لگتی کہ ہم کو ذمہ داری اس دور کے لوگوں پر بھی تھی یا نہیں، اور ان لوگوں نے اس کو ادا نہیں کیا تو کیا وہ بھی مجرم ہیں یا نہیں، اور ان کے بارے میں ہمیں کوئی رائے قائم کرنی چاہیے. یا آج جو ہم ہر سال اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور اس کو اپنے ایمان کی علامت سمجھتے ہیں کہ سیدنا حسین کی تعریف کی جائے اور ان کے قاتلوں پر لعنت مذمت کی جائے، اس کے بعد ہمارا اپنا بھی کوئی رویہ ہونا چاہیے یا نہیں. جس کی خاطر انہوں نے جان دی، جس کی خاطر انہوں نے اتنی عظیم قربانی دی، اس کے بارے میں ہمارا اپنا وتیرہ کیا ہے، اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں سوچتے. ہم زیادہ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی آدمی انفرادی طور پر اگر بہت نیک ہے تو اس کی نیکی کی تعریف ہونی چاہیے، لیکن اسے یہ سوچنا چاہیے کہ کیا میری انفرادی نیکی اگر کافی تھی تو کیا سیدنا حسین کے پاس یہ انفرادی نیکی نہیں تھی؟ کیا ایسا نہیں تھا کہ وہ اپنی انفرادی نیکیوں کو لے کر مکہ معظمہ میں کعبۃ اللہ کے سائے میں بیٹھے رہتے، یا مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمسائے میں بیٹھے رہتے، جیسا کہ ان کو موقع بھی میسر تھا. یعنی ان کا بڑھ کر نہ مکہ معظمہ میں ان سے بڑھ کر کوئی محترم تھا، نہ مدینہ طیبہ میں. اس کے باوجود وہ وہاں نہیں ٹکے، نہیں رکے، اور دور دراز کا انہیں سفر کیا، اور کہاں آ کر انہوں نے کہاں کربلا، کہاں مکہ اور مدینہ، وہاں آ کر جان دی فرات کے کنارے میں، اور بہت تکلیفیں اٹھائیں، اپنے بچوں کو بھی قربان کرایا. آخر اس کا کوئی ذمہ داری ہم پر بھی ہے یا نہیں؟ اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں 3 فریق ہیں جن کو ہر ایک پر ہمیں گفتگو کرنی چاہیے. ایک تو سیدنا حسین ہے اور ان کے ساتھ آنے والے ان کے ساتھی ہیں. دوسرے وہ لوگ ہیں جو ان کے معاندین ہیں، جنہوں نے ان کو اپنے تئیں کیفر کردار تک پہنچایا، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بہت بڑا جرم کیا. انہوں نے اتنا بڑا جرم کیا کہ شاید اس سے بڑا جرم اور کوئی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. دوسرا فریق وہ ہیں، اور تیسرے فریق وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو سواد اعظم کہتے تھے، آج بھی کہتے ہیں، اس دور میں بھی کہتے تھے. یعنی ایک بہت بڑی جماعت امت اسلامیہ کے نام سے، امت مسلمہ کے نام سے، جو باقی لوگ آخر سارے دنیا اسلام میں آباد ہیں، ان لوگوں نے کیا کیا؟ اور پھر یہ نہیں ہے کہ یہی ایک واقعہ پیش آیا ہے. خود مدینہ طیبہ میں حضرت حسین کے واقعے کی وجہ سے ہی عام بغاوت ہوئی، اور یزید کے دور میں ہوئی. اس کا 3 سال تھا، اسی بغاوت کے دوران ہی وہ مر گیا. لیکن خود جن لوگوں نے مدافعت کی تو ان کے ساتھ کیا عشر برپا ہوا، جن لوگوں نے حمایت کی ان کو کیسے نوازا گیا. اور وہاں 3 دن تک مسجد نبوی میں اذان تک نہیں ہوئی. اندازہ کریں کبھی کسی مسجد میں اذان بھی نہ ہو تو اس کا وبال کس پر پڑتا ہے. اتنی بڑی مسجد اللہ کے رسول کی، اس میں اذان تک نہیں ہو سکی، اور اس میں بہت سارے لوگ قتل ہوئے، بہت سارے لوگ شہید کیے گئے، اور وہ صحابہ کی اولاد تھے. آخر یہ بھی تو ایک جرم ہوا، اس کا کبھی کسی نے تذکرہ نہیں کیا. اسی طرح اس کے بعد نفس زکیہ کے نام سے، یہ حضرت ابراہیم کے نام سے، جن لوگوں نے عباسی دور کے خلاف بغاوت کی، حالانکہ عباسیوں نے ایک طرح سے دھوکہ دیا تھا. وہ سمجھے تھے کہ بنو ہاشم کی یہ خاندان بھی اس میں برسر اقتدار آئے گا، لیکن اس کے بعد انہیں ہاشمیوں کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا، اور مظالم کی جو داستان ہے وہ اس طرح پھیلتی چلی گئی. اس کے خلاف انہوں نے خروج کیا، حتیٰ کہ حضرت اپنے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس خروج کو جنگ بدر کے مشابہ قرار دیا کہ اس کا ساتھ دینا ایسے ہی جیسے جنگ بدر میں شریک ہونا. لیکن یہ چونکہ خود براہ راست اس میں شریک نہیں ہو سکتے تھے، کیونکہ وہ تو قریب رہتے تھے حکمرانوں کے، وہ جانتے تھے کہ میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، میرے پاس طاقت ہوتی تو میں اس میں جھونک دیتا، لیکن اب چونکہ میرے پاس طاقت نہیں ہے، میرے پاس ایک علم ہے، اس کا لوگ مجھے احترام کرتے ہیں. لیکن جب تک ایک نسبت پیدا نہیں ہو جاتی، ایک عام فضا نہیں بن جاتی، رائے عامہ نہیں بن جاتی، اس وقت تک ظاہر ان کو خروج نہیں کرنا چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ ان کی حمایت کرنا تو ہمارا فرض ہے، لیکن یہ انہیں غلطی کی ہے
کہ سیدنا حسین کی طرح سمجھتے ہیں کہ ہم نے بھی خروج کیا، حالانکہ انہوں نے خروج نہیں کیا تھا، لیکن انہوں نے تو باقاعدہ خروج کیا ہے، اور خروج کے نتیجے میں ہزاروں مارے بھی گئے اور شہید بھی ہو گئے۔ اس کے علاوہ وقتاً فوقتاً ایک دو نہیں کئی دفعہ بغاوتیں ہوئیں، اور کئی دفعہ اسلامی مملکت بنانے کی کوشش کی گئی، ہمارے قریبی زمانے میں بھی ہوئی، اس سے بعد بھی ہوئی۔ تو ہر دور کی امت مسلمہ نے اپنا کیا کردار ادا کیا، اور انہوں نے اپنے آپ کی کیا نسبت پیدا کی ان لوگوں سے۔ یہ وہ تین چیزیں ہیں جس کا مختلف اوقات میں یا مختلف حوالوں سے تذکرہ ہونا چاہیے۔ جہاں تک تعلق ہے سیدنا حسین کا، اس میں تو کوئی شبہ نہیں کہ وہ اپنے پیچھے ایک کردار چھوڑ گئے، ایک عظمت چھوڑ گئے۔ انہوں نے جس بات کو کہا تھا اور جو انہوں نے کہا تھا وہی اصل میں ان کے اسی کو حسینیت کہنا چاہیے، کہ وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ میں اقتدار چھیننا چاہتا ہوں ان لوگوں سے۔ یہ ان کا دعویٰ نہیں تھا کہ ہم لوگ اقتدار کے مستحق تھے، بنی ہاشم، ہمیں اقتدار کیوں نہیں دیا گیا۔ یہ دعویٰ ان کا بالکل نہیں تھا۔ جن لوگوں نے یہ دعویٰ سمجھا ہے اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں اصل مستحق وہی تھے، اور وہ پاک لوگ تھے، وہ پاک اولاد تھے، اور پاکوں کی اولاد تھے، اس لحاظ سے انہی کو حق پہنچتا تھا کہ وہ اقتدار پہ قابض ہوتے، تو وہ اس کا مطلب پچھلی قریبی تاریخ کو بھول جاتے ہیں۔ یعنی ان کو اپنی پچھلی قریبی تاریخ کو دیکھ لیں کہ جو لوگ نامزدگیاں کر رہے تھے، جن لوگوں کی نامزدگیاں ہو رہی تھیں، وہ خود کیا ان کی اپنے خاندان میں سے تھے۔ تو وہ سوچنا چاہیے نا انہیں کہ اگر واقعی ان کا حق تھا تو ان کا حق تو پہلے بھی، ان کو حق سے پہلے بھی محروم رکھا گیا، اور وہی یہ کہتے ہیں کہ ان کا حق تو انہی کا تھا لیکن ان کو محروم رکھا گیا، حتیٰ کہ وہ بڑھتے بڑھتے صدیق اکبر کے زمانے تک پہنچ جاتے ہیں کہ ابو بکر اس کے جائز مستحق نہیں تھے، عمر فاروق بھی اس کے جائز مستحق نہیں تھے، حتیٰ کہ عثمان غنی تو بالکل مستحق نہیں تھے، وہ خاندان ہی بالکل دوسرا تھا۔ لیکن اس کے باوجود امت مسلمہ نے جب ان کے ہاتھ پر بیعت کی، اگر آپ بیعت کے حوالے کو موت پر تسلیم نہیں کرتے ہیں تو پھر آج جمہوری کی رٹ کیوں لگا رکھی؟ یہ آپ آخر بیعت بس کو اتنا موت پر کیوں سمجھتے ہیں؟ یہ دیکھو نا ایک دھاندلی، ایک ملک میں ایک ہنگامہ مچا ہوا۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس حکومت کو نہیں مانتے، اس کا وزیر اعظم مستعفی ہونا چاہیے، اور جرم اس کا کیا ہے؟ کیونکہ ان کے زمانے میں دھاندلی ہوئی ہے، اور دھاندلی میں یہ برسر اقتدار آئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی برسر اقتدار آتا ہے وہ دھاندلی کے نتیجے میں آتا ہے، جو پیچھے رہ جاتا ہے اس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ بیلنس آپ نے اس کو تو آپ نے بھی تسلیم نہ کیا نا، جو جمہوریت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، اور وہ ہے ووٹ بینک۔ تو ووٹ بینک کو جب آپ تسلیم نہیں کرتے تو آپ ہزاروں کو سمانے کے ووٹ بینک کو تسلیم نہ کیجیے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آج آپ اسی کو سب سے بڑا ذریعہ سمجھتے ہیں تو پھر آپ کیسے کہتے ہیں کہ جب عام بیعت ایک آدمی کے حق میں ہوئی لیکن اس کے باوجود کہا جاتا نہیں ان کا حق نہیں، حق تو ان کا تھا جو جن کو بیعت نہیں مل سکی۔ یعنی دیکھیے نا جو کمیٹی بنا دی گئی حضرت عمر فاروق کی طرف سے، صدیق اکبر کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح احکام تو نہیں کہنا چاہیے، واضح اشارات موجود تھے۔ یعنی اس سے بڑے اشارہ اور کیا ہو سکتا تھا کہ ان کو اپنے 13 دنوں تک یا بعض روایت کے مطابق 17 دنوں تک ان کو اپنے مسلح پر کھڑا ہونے کا موقع دیا، بلکہ حکم دیا۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ اس زمانے میں بیعت ہی سب سے بڑا ذریعہ تھا۔ یعنی کہ یہ آدمی واقعتاً جائز حکمران ہے یا نہیں، تو اس کی ایک ہی دلیل تھی کہ اس کے ہاتھ پر بیعت ہوتی ہے گئی، اور جس کے ہاتھ پر بیعت ہو جاتی تھی وہ جائز حکمران بن جاتا تھا، جس کے ہاتھ پر بیعت نہیں ہوتی تھی وہ ظاہر ہے وہ جو حکمران نہیں بنتا تھا۔ صحابہ کے دور میں کسی کو حکمران بننے کا موقع نہیں ملا، چنانچہ حضرت علی نے بھی حضرت صدیق اکبر کے ہاتھ پر بیعت کی، حضرت عمر فاروق کے ہاتھ پر بیعت کی، اور عثمان غنی کا زمانہ ہے جو ایک کمیٹی نے فیصلہ کیا، اس عبد الرحمن بن عوف کو یہ کہا کہ آپ لوگوں سے مل کر 3 دن تک گھوم پھر کر دیکھیں اور پھر ان سے بیعت لیں۔ اگر کثرت سے بیعت کرنے والے عثمان غنی کے حق میں ہیں تو عثمان کو خلیفہ بنا دے، اور اگر علی کے حق میں ہے تو علی کو خلیفہ بنا دے۔ اور جب دیکھا 3 دن تک لوگوں نے کثرت سے بیعت کی ہے حضرت عثمان غنی کی، کیونکہ عرب کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنے بزرگ کو چھوڑ کر اس سے چھوٹی عمر کے آدمی کو کبھی بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ اب عثمان جہاں تک تعلق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کا، یہ تو لوگوں نے مشہور کر دیا نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک بیٹی تھی، اور اس سے بڑا جھوٹ اور فریب کوئی نہیں۔ میں بتا چکا ہوں قرآن کریم کے حوالے سے بھی کہ ایک نہیں آپ کی 4 بیٹیاں تھیں، اور حدیث بھری پڑی ہے ان کے ذکر سے، ان کے تذکرے سے۔ 4 بیٹیاں جو خدیجۃ الکبریٰ سے ہیں، وہ انہوں نے یہ مشہور کیا کہ یہ اصل میں خدیجۃ الکبریٰ کے پچھلے شوہر کی تھی، یہ حضور کی نہیں تھی۔ حضور کی ایک ہی بیٹی تھی حضرت فاطمہ،
تو چونکہ بیٹی ایک نہیں بلکہ 4 تھی، اس لیے 2 تو حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آئیں یکے بعد دیگرے، اور حضرت فاطمہ سب سے چھوٹی تھی، ان کو نکاح میں دیا حضرت علی کے۔ لوگوں نے اب دیکھا کہ جہاں تک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نسبت کا تعلق ہے، اور وہ نسبت ہے دامادی کی، حضور خسر ہے وہ داماد ہے، تو وہ تو دونوں سے ہے، بلکہ عثمان غنی سے تو دوری ہے۔ حضرت علی کے بارے میں تو ان کو شکایت پیدا ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ نے برسر ممبر اس کا تذکرہ فرمایا، کیونکہ حضرت علی نے ایک دفعہ ارادہ فرما لیا تھا ابو جہل سے ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ شادی کرنے کا، اور یہ میرے خیال ابو جہل کے مرنے کے بعد، اس کے قتل ہونے کے بعد کا واقعہ ہے۔ وہ مسلمان ہو گئی ہوں گی، ان سے شادی کرنے کا ارادہ فرمایا، اور بالکل جائز تھا دوسری بیوی کے ساتھ جب کوئی شادی کرنا، کوئی گناہ کا کام تو نہیں ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برسر ممبر یہ فرمایا کہ لوگوں، 2 رسول اللہ کی بیٹی اور عدو اللہ کی بیٹی، اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتی، اس کا باپ دشمن رہا ہے اللہ کا، اور میں اللہ کا رسول ہوں، میری بیٹی ان کے گھر میں دوسری بیٹی کیسے آ سکتی؟ حضرت علی کو تنبہ ہوا، انہیں دوبارہ اس کا ارادہ نہیں فرمایا۔ لیکن عثمان غنی کے بارے میں یہ فرمایا کہ عثمان، میں تم سے اتنا خوش ہوں کہ اگر میں تیسری بیٹی بھی ہوتی نا، دوسری بیٹی کی شہادت کے وفات کے بعد کہا، اگر تیسری بیٹی بھی ہوتا تو تمہارے نکاح میں دے دیتے، یعنی ان سے اتنے خوش تھے۔ لوگوں نے دیکھا کہ جہاں تک داماد ہونے کا تعلق ہے، ان سے زیادہ خوش تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن یہ میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ حضرت علی سے ناخوش تھے، ان سے بہت خوش تھے، لیکن موقع آیا چونکہ ان کی دوسری بیوی فوت ہو گئی تھی، اور بہت صدمہ تھا انہیں، کیونکہ لوگ کہا کرتے تھے کہ اتنا خوبصورت جوڑا پورے مدینے میں کہیں نہیں، اور ویسے بھی بہت خوشحال لوگوں میں سے شامل تھے وہ۔ لیکن یعنی حضور نے ان کو تسلی دی ایک طرح سے کہ میں تم سے بہت خوش ہوں۔ اور جہاں تک دوسری بات ہے ان کے فضائل اور کمالات کی، اس میں بھی ظاہر ہے کوئی ایک دوسرے سے بڑھ کر نہیں تھا۔ یہ ٹھیک ہے حضرت علی بعض چیزوں میں ہو سکتا ہے ان سے بڑے ہوئے ہوں، لیکن چونکہ عرب کا طریقہ یہ تھا کہ وہ کسی بڑی عمر کے آدمی کو چھوڑ کر چھوٹی عمر کے آدمی کو، جبکہ دونوں برابر کے آدمی ہوں، تو وہ چنا نہیں کرتے چھوٹی عمر کے آدمی کو۔ یہ ان کا طریقہ تھا، ان کا ایک مزاج تھا۔ اس لیے عثمان غنی کو دیکھا، وہ بڑی عمر کے آدمی، میچور آدمی ہے، اور پھر وہ بڑے کاروباری آدمی ہیں، انہیں دنیا کا سفر کیا ہے، کئی دفعہ دوسرے ملکوں میں گئے ہیں، ان کو ظاہر لوگوں سے معاملات کرنے کا زیادہ طریقہ آتا ہے۔ اور حضرت علی جو ہے وہ تو ایک درویش آدمی ہے، فقر و فاقہ میں ظاہر ان کی مثال نہیں ہے، اور فقر میں ظاہر دوسرا آدمی کو ان کے برابر ہو بھی نہیں سکتا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس معاملے بہت آگے بڑھے ہوئے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بھی اسی حوالے سے فرمائی تھی، اور آپ کو ابو تراب کا خطاب بھی اسی حوالے سے دیا گیا تھا، کیونکہ آپ ریت پر لیٹے ہوئے فقر کی تصویر بنے ہوئے تھے۔ لیکن وہ ان کو چونکہ دنیاوی معاملات کا تجربہ زیادہ تھا، اس لیے لوگوں نے ان کا انتخاب کیا۔ تو کہنا یہ ہے کہ یہ تینوں دفعہ جو انتخاب ہوا وہ لوگوں کی رائے سے ہوا، رائے عامہ سے ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رائے عامہ کا بہت بڑا کردار ہے۔ اس لیے ہمیں بجا طور پر یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا حضرت حسین کے قتل کے بعد رائے عامہ میں ان کو فرق پڑا کہ نہیں، کیا انہوں نے بھی اپنا فرض ادا کیا؟ جبکہ پہلی حکومتیں ان کی رائے عامہ کی تائید سے بنتی رہی ہیں، تو عجیب بات یہ ہے کہ جب اتنا بڑا حادثہ پیش آ جائے تو کیا ان کی کوئی تائید اور ان کی کوئی نصرت سامنے نہیں آنی چاہیے؟ اس لیے میں سمجھتا ہوں رائے عامہ ایک تیسرا فریق ہے، اس پر ہی بات ہونی چاہیے۔ تو میں سب سے پہلے یہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں تک حضرت حسین کا تعلق ہے، وہ اپنی ذاتی بزرگی کے اعتبار سے، اپنے ذاتی مقامات کے اعتبار سے، اپنی ذاتی نسبتوں کے اعتبار سے، اور صحابہ کرام کے طرز عمل کے اعتبار سے، اور جس طرح محمد کو ایک تعلق رہا اس کے اعتبار سے، اور پھر بھی یہ کوئی دنیا میں واحد آدمی تھے جو کسی پیغمبر کی بیٹی کے بیٹے تھے۔ اور خود انہوں نے خطبے میں ارشاد بھی فرمایا کہ لوگوں تم میرے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کیا میں پیغمبر کا نواسا نہیں ہوں؟ کیا آج دنیا میں کوئی اور نواسا موجود ہے؟ کیا پیغمبر کی بیٹی کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا کسی کی بیٹی یا کسی کا بیٹا، اس کا نواسا آج تک کوئی ہے دنیا میں؟ اور کیا لوگوں میں صحابہ کرام نے نہیں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرا منہ چوم رہے ہیں، میرے منہ میں اپنی زبان ڈال رہے ہیں؟ کیا لوگوں نے نہیں دیکھا؟ اور کیا ابو سعید خدری زندہ ہے؟ ان سے پوچھ کے دیکھ لیجئے، کیا انہوں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا کہ حضور نے کندھوں پر مجھے بٹھایا ہوا بازاروں میں گھوم رہے ہیں؟ یعنی باہر بھی جاتے تھے تو اپنے کندھوں پہ اٹھا لیتے تھے،
اور کئی دفعہ ایسا ہوا کہ ملنے کے لیے آیا تو ان کو اپنے بازو پہ اٹھایا ہوا ہے، حسین و حسن کو اور اسامہ کو بھی، اور تعریف بھی فرما رہے ہیں، ساتھ تنبیہ بھی کر رہے ہیں آنے والوں کو کہ اولاد ایک تنبیہ کے قابل بھی چیز ہوتی ہے، لیکن ہے اللہ کی نعمت، اللہ کی یہ جنت کے پھول ہے۔ کہا تم ان نسبتوں کو دیکھو اور پھر سوچو ذرا میرے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہو تم، کہ میں نے کبھی کسی کا حق مارا ہے، میں نے کبھی کسی کو قتل کیا ہے، کسی کو ایذا پہنچائی ہے، کس کے بدلے مجھے مارا جانے والا؟ تم جو 4000 آدمی مکے کوفے سے نکل کر میرے قتل کرنے کے ارادے سے آئے ہو، تو آخر کیوں، کس لیے؟ یعنی اس طرح کی آپ نے تقریریں فرمائی جس میں پتہ چلتا ہے کہ آپ کا اپنا ذاتی تعارف جو تھا وہ اس تمام تقریروں میں موجود ہے کہ دیکھ لو میں کتنا عظیم ہوں اور کتنا بڑا ہوں۔ یہ تو ہے حضرت حسین، لیکن دیکھیے انہیں پیچھے جو اپنے عمل چھوڑا ہے وہ کس اعتبار سے؟ انہوں نے وہ خط جو بصرہ والوں کو لکھا تھا وہ پکڑا گیا اور بعد میں ہماری تاریخ کا حصہ بنا، اور انہوں نے جو تقریریں کی اس میں بھی وہ بھی ظاہر تقریروں کا وہ بھی ہماری تاریخ کا حصہ ہے۔ انہوں نے جو باتیں اس میں کہی ہیں وہ سب کو اگر نچوڑا جائے تو دیکھا جائے تو اس کا حاصل چند باتیں ہیں۔ کہا لوگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کے 2 طریقے دیے تھے۔ ایک طریقہ وہ ہے جس کے اصول قرآن کریم میں بیان ہوئے ہیں، یعنی اس کے بنیادی چیزیں قرآن کریم میں بیان کر دی ہیں، یہ سورس ہے ہمارے قانون کا سب سے بڑا۔ اور دوسرا جو سورس ہے وہ ہے میرے نانا کی سنت، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بھی ہیں، اس میں حضور کا عمل بھی ہے، اس میں حضور کے پسند و ناپسند کی داستان بھی ہے۔ یعنی کسی چیز کو آپ نے پسند فرمایا یا کسی کو ناپسند فرمایا وہ سنت بن گئی۔ کسی چیز کو آپ نے یعنی آپ نے دیکھا اور اس پر خاموش رہے، آپ کی خاموشی بھی سنت بن گئی، اور اس کو پسند کیا تو وہ ظاہرہ بڑھ کر سنت ہے، کس کو اس کو ناپسند کیا تو ناپسند کرنا بھی سنت بن گئی، اس کا کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی کی چیز کے بارے میں ارشاد فرمایا وہ حدیث بن گئی، اور کسی پر خود عمل کر کے دکھایا تو وہ بھی سنت بن گئی۔ یہ تو ہے دوسرا سورس۔ کہا یہ 2 بنیادی سورس ہے جن کے ذریعے سے اللہ نے اپنا دین اور اپنی شریعت ہماری چھوڑی ہے، اور اس کے مطابق تینوں پہلے خلافہ بلکہ 4 پہلے خلافہ گزرے ہیں جن میں حضرت علی بھی شامل ہیں، انہوں نے اپنا کوئی عمل بھی زندگی بھر اس کے خلاف نہیں کیا۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، کہ میری سنت کو لازم پکڑو اور خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑو، کیونکہ وہ کوئی کام میری سنت سے ہٹ کر ہی نہیں سکتے۔ اگر انہوں نے کوئی کام کیا ہے نا اور میری سنت میں پہلے سے موجود نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ کہ انہیں یقیناً مجھے وہ کام کرتے دیکھا ہوگا، اور یا یہ ہے کہ میرا مزاج پڑا ہوگا، میری طبیعت کا اس میں دخل ہوگا۔ انہوں نے اندازہ کیا ہوگا کہ حضور اگر اس معاملے کو دیکھتے تو یقیناً یہی فیصلہ فرماتے، اور انہوں نے اگر یہ فیصلہ کیا ہے تو تم اس کو اپنے لیے آویزہ گوشت بنا لینا، تم اس کو نہ چھوڑنا۔ کہ یہ 2 طریقے ہیں، اور یہ وہ دین ہے جو اللہ کے رسول نے ہمارے حوالے کیا تھا، اور یہ وہ امانت ہے جس امت کے سپرد کی گئی تھی۔ اور حضور نے فرمایا تھا کہ علیکم بسنتی نا، اور فرمایا تھا کہ لوگوں میں تمہارے پاس ترکت فیکم الثقلین، 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم نے ان کے ساتھ واقعتاً مضبوط تعلق قائم رکھا تو تم بچ جاؤ گے، اور اگر تم نے اس کو چھوڑ دیا تو تباہ ہو جاؤ گے۔ کہ یہ حضور نے جاتے ہوئے وصیت فرمائی تھی کہ میں تو 2 باری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور 2 باری چیزیں کیا ہیں؟ ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسرا اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ کہ یہ وہ دین ہے جو بلا کم و کاست ہم تک پہنچا ہے اس وقت تک جب تک اس کو نامزد نہیں کیا گیا۔ یہ دین صحابہ کے ہاتھ میں، صحابہ کے دلوں میں، ان کے حافظوں میں محفوظ رہا، حتیٰ کہ ریٹن اور تحریری شکل میں بھی آ گیا، کیونکہ پہلے خلفاء راشدین نے قرآن پاک کو لکھوایا بھی، اور حتیٰ کہ اس زمانے تک تقریباً تمام احادیث مرتب ہو چکی تھی۔ یہ اگرچہ بخاری مسلم بعد میں آئی ہے، لیکن یہ بخاری مسلم جو ہے یہ انہی مرتب کردہ احادیث کا ایک نچوڑ ہے، یہ نہیں کہ اس سے پہلے مرتب کردہ احادیث نہیں تھی، احادیث تو تھی، ورنہ بہت ساری باتوں کا ہمیں جواب دینا پڑے گا جن کا جواب دینا ممکن نہیں۔ میں اس وقت اس بحث میں نہیں پڑھوں گا۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں یہ حضرت حسین نے بار بار یہ بات کہی کہ لوگوں مجھ تک جو دین پہنچا ہے اس کے نئی 2 بنیادی سورس ہیں، اور اس میں اضافہ ہے خلفاء راشدین کی سنت کا۔ تو کہا اس کو لے کر میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور کی نامزدگی کا اس میں کوئی جواز نہیں ہے، کیونکہ حضور نے اپنے پیچھے خلافت چھوڑی تھی، اپنے پیچھے ملوکیت نہیں چھوڑی تھی۔
اب یہ جو شخص ملک بن گیا ہے، ایک بادشاہ بن گیا اور اپنے آپ کو کہتا خلیفہ ہے، لیکن اس نے جیسے ہی امیر معاویہ نے آنکھیں بند کی ہے، اس نے اور برس اقتدار آیا، اس نے برس اقتدار آتے ہی شریعت کے ساتھ بادعہدی کرنا شروع کر دی ہے، اور اب اس کے عالی حوالی جو ہیں وہ آگے بڑھ بڑھ کے لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، اور وہ ظلم کرتے ہوئے کسی کا ہاتھ نہیں روکتا۔ آپ اسی سے اندازہ کریں، لوگ کہتے ہیں کہ حضرت حسین کو قتل یزید نے تو نہیں کیا، وہ تو قتل ہوئے دمشق میں، نہ اپنے کربلا میں، اور یزید موجود تھا دمشق میں، درمیان میں سینکڑے میل کا فاصلہ، اور مواصلات کا نظام اتنا تیز نہیں تھا کہ اتنی جلدی اس کو اطلاع پہنچ سکتی۔ اسی عبید اللہ بن زیاد نے جو کیا اپنی مرضی سے کیا۔ میں مانتا ہوں کہ جو کچھ کیا عبید اللہ بن زیاد نے کیا، یزید نے نہیں کیا، لیکن میرا سوال صرف یہ ہے کہ جب حضرت حسین کا سر پہنچا وہاں اور بیبیاں پہنچی وہاں، انہوں نے ہر چند ان کا احترام کیا، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، اور ان کو زیورات بھی بنا کے دیے، کپڑے بھی بنا کے دیے، ان کے رہنے کا بہت اچھا انتظام کیا، جانے کا بھی بہت اچھا انتظام کیا، میں اس کو سب کو مانتا ہوں۔ لیکن میرا سوال صرف یہ ہے کہ عبید اللہ بن زیاد نے اگر اپنی مرضی سے اتنا بڑا کام کیا تھا تو کیا یزید نے اس کو معزول کیا؟ کیا یزید نے اس کو سزا دی کہ تم نے میرے حکم کے بغیر کئی آدمیوں کو اس طرح قتل کیا ہے کہ میرے لیے پوری امت میں نیک نامی ختم ہو گئی ہے، میں بدنام ہو کے رہ گیا اور میرے نام لینے کا کوئی روادار نہیں؟ یہ تم نے کیا حرکت کی؟ اس نے بالکل اس کو نہ معزول کیا، نہ سزا دی، بلکہ اسی عہدے پر، گورنر کے عہدے پر پہلے بھی فائز تھا، پھر بھی فائز رکھا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ بے شک اظہار کرتا رہے اس بات کا کہ میں اس پر خوش نہیں تھا، لیکن اگر خوش نہیں ہے تو میں اس کو معزول کرتا، معلوم ہوتا اس کے فیصلے پر یقین اس کو خوشی ہوئی ہے اور سمجھتا ہے کہ میری امت کے میری حکومت کے استحکام کے لیے بہت ضروری تھا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ 30 سال بغاوت ہوئی ہے مدینہ منورہ میں، اور اس سے پہلے 2 سالوں میں مختلف وقتوں میں مختلف بغاوتیں ہوتی رہی، حتیٰ کہ عبداللہ بن زبیر کا دعویٰ کرنا اپنی خلافت کا، وہ یہی سمجھتے تھے کہ حسین واقعۃ خلیفہ بننے کے مستحق ہیں، جب تک وہ زندہ ہیں اس وقت تک میں خلافت کا دعویٰ نہیں کر سکتا، لیکن جب وہ شہید ہو گیا اس کے بعد انہوں نے خلافت کا دعویٰ کر دیا، تو کیا واقعۃ تسلیم کر لیا اسے یزید نے اگر وہ اس پر راضی نہیں تھا؟ اور تیسری بات کہ 30 سال جب باقاعدہ مدینہ طیبہ نے جو حضور کا مسکن و مدفن تھا اس کے لوگوں نے باقاعدہ بغاوت کی، تو اس نے کیا سلوک کیا؟ ان سے فوج کشی کی، ان کا قتل عام کیا، 3 دن تک اللہ کے گھر میں نماز نہیں ہو سکی اور 3 دن تک کوئی نماز نہیں پڑھی جا سکی، اور اتنا قتل عام کیا کہ کسی صحابی زادے کو زندہ نہیں چھوڑا اس نے، اور اسی دوران خود بعض یعنی بیماریوں کے شکار ہو کر مر گیا۔ صرف 3 سال پوری میں اس نے حکومت نہیں کی، اور ساری مملکت اسلامیہ میں جگہ جگہ اس کے خلاف بغاوتیں شروع ہوئی۔ تو کہنا یہ ہے کہ اس نے کسی معاملے میں کبھی علی الاطلاق یا عام طور پر لوگوں پہ علی رؤوس الاشہاد یہ کبھی نہیں کہا کہ میرے لوگوں نے غلطی کی اور انہوں نے حسین کو قتل کر دیا، میں اگر وہاں ہوتا تو میں واقعی ان کو بچا لیتا، یا وہ جو کہتے تھے وہ میرے پاس آ جاتے تھے، میں اس کو واقعتاً ان کو وزن دیتا اور اس میں جو ماننے کی باتیں جو مان لیتا۔ اس نے کبھی اس طرح کی بات نہیں کہی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نہ صرف اس میں شریک تھا بلکہ وہ اس پر خوش بھی تھا۔ لیکن یہ تو حسین کا معاملہ ہے نا کہ ان کو شہید کر دیا گیا، اور دوسرے لوگ جنہوں نے شہید کیا وہ عبید اللہ بن زیاد ہیں اور شمر ذی الجوشن ہیں یا عمر بن سعد ہیں یا اور تو اس طرح کے لوگ ہیں جو نہ صرف آگے آگے پیش تھے بلکہ اس پر راضی تھے اور کوشش کر رہے تھے کہ ان کو شہید کر دیا جائے۔ یہ تو ہیں دونوں پارٹیاں، لیکن حسین نے اپنے پیچھے طرز عمل جو چھوڑا ہے وہ کیا ہے؟ وہ بار بار یہ کہتے رہے کہ لوگوں میرے پاس قرآن و سنت کی شکل میں دین کی ایک شکل پہنچی تھی، دین کا ایک مسودہ پہنچا تھا۔ میں آج دیکھ رہا ہوں کہ ایک شخص کو جبکہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ تمہیں جب بھی حکومت بدلنی پڑے تو تم اس کی آزادانہ رائے سے، آزادانہ طریقے سے لوگوں کا ووٹ لو، لوگوں کی رائے مہیا کرو، اگر جس کے حق میں عام رائے ہو جائے اس کو تم اپنا خلیفہ بنا لینا۔ اور یہاں ایسا نہیں ہوا، جن لوگوں کو بیعت لی گئی ہے ان سے بالجبر لی گئی ہے اور ان کو بتایا نہیں ہے کہ دوسرا بھی آدمی ہے یا نہیں،
اور جنہوں نے بیعت نہیں کی اور اسے زبردستی بیعت لینے کی ان کے گورنروں نے کوشش کی ہے، جیسا کہ حضرت حسین مکہ معظمہ میں تھے تو مکہ معظمہ میں بالجبر بیعت لی رہی تھی، اور مدینہ طیبہ کے گورنر نے بالجبر بیعت لینے کی کوشش کی، یہ لوگ وہاں سے نکل آئے اور حتیٰ کہ عبداللہ بن زبیر جا کر مکہ معظمہ میں معتکف ہو گئے۔ یعنی ایک تو یہ انہوں نے اپنے پیچھے حسینیت کا جو نمونہ چھوڑا ہے وہ یہ ہے کہ بغیر بیعت کے کوئی حکومت متحقق نہیں ہوتی، اور اگر کوئی بن جائے تو اس کو باقی نہیں رہنا چاہیے جبکہ اس کے چاہنے والے اور اس کے خلاف اٹھنے والے لوگ موجود ہیں۔ اور دوسری یہ بات کہ اگر یہ وہ ایسا حکمران ہوتا یزید کہ جس نے واقعتاً ایسی حکومت قائم کی ہوتی جو واقعتاً قرآن و سنت کے مطابق ہوتی، میں نے عرض کیا نا کہ اس کے چاہنے والے، اس کے دائیں بائیں کے لوگ وہ اس طرح کے لوگ نکلے کہ ان کو جب دیکھا کہ ہمارا بنیادی حکمران وہ شریعت کے بارے میں بہت نرم واقع ہوا ہے تو انہوں نے جگہ جگہ اس کے خلاف بغاوتیں نہیں، ان کے خلاف عمل کرنے شروع کر دی۔ نمازیں چھوٹ گئی، لوگوں مسجد سے غائب ہونے لگے، حتیٰ کہ لوگ جو اپنے مال غنیمت کو سمجھنے لگے کہ یہ واقعتاً ایسا مال ہے جس پر ہر ایک کا حق ہے۔ یعنی فتوحات نہیں رکی، لیکن فتوحات سے جو مال آتا تھا وہ سمجھتا تھا کہ وہ خزانے کا مال ہے، اس میں کوئی تقسیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح یہ بھی ہونے لگا کہ بیت المال کو عام خزانہ سمجھ لیا گیا، اور جو لوگ اس کے حکمران تھے اور جو لوگ اس کے نگران تھے انہوں نے اس کو خارج جمگا سمجھ کر جو اپنی مرضی پہ اور اپنی طبیعت کے مطابق جہاں جہاں اس کو خرچ کیا اور اس کا اڑایا۔ اور یہی وہ چیزیں تھیں جو عام طور پر بادشاہ بننے کے بعد ہوتی۔ مجھے یاد پڑتا کہ عمر فاروق نے جب قادسیہ کو فتح کیا، اور یہ وہ جنگ ہے جس کے بعد تقریباً کہنا چاہیے کہ ایران کی کمر ٹوٹ گئی اور ایران کا راستہ کھل گیا مسلمانوں کے لیے، اور اس کے بعد سارا ایران بھی سارا شام بھی یہ فتح ہوتے چلے گئے، اور عمر فاروق کے زمانے میں فتح ہو گئے، حتیٰ کہ مصر بھی فتح ہو گئی۔ جب یہ ایران قادسیہ فتح ہوئی نا، اور آپ چونکہ بہت فکر مند تھے اس بارے میں، تو روزانہ 3 میل تقریباً باہر نکل جاتے اور باہر جا کر دیکھتے کہ اس کا کوئی پیغامبر آیا یا نہیں آیا، تاکہ پتہ چلے کہ وہ وہاں اللہ نے شکست دی ہے یا فتح دی ہے، تاکہ اس کو کوئی اندازہ تو ہو سکے۔ روزانہ جاتے تھے صبح، اور جب دوپہر کو دھوپ تیز ہو جاتی پھر واپس چلے آتے۔ ایک دن اسی طرح اپنے معمول کے مطابق ٹیلے پر کھڑے تھے کہ اچانک ایک سانڈی سوار نظر آیا۔ سانڈیاں تیز دوڑتی ہیں لمبے سفر میں۔ آپ دوڑ کر اس کے سامنے گئے اور پوچھا کہ تم کہاں سے آئے؟ انہوں نے کہا جی میں قادسیہ سے آیا۔ اس کو کیا پتہ یہ کون شخص ہے؟ انہوں نے کہا کیا خبر لائے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ نے فتح دی ہے۔ انہوں نے کہا مجھے تفصیلات بتاؤ۔ اب انہیں ایسے ہی کہ وہ عام آدمی سمجھ کر تفصیلات بتانی شروع کر دی، حتیٰ کہ یہی سنتے ہوئے ساتھ دوڑتے گئے اور وہ سانڈی کو ہانکتا گیا۔ جب مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے، لوگوں نے امیر مومنین کا سلام کرنا شروع کر دیا۔ وہ پریشان ہوئے کہ ہیں میں یہ کیا کر بیٹھا، اور میں کہ نہ رکو نا، مجھے اسی طرح تم جیسے کہہ رہے تھے وہ کہانی سناتے جاؤ، کیونکہ مجھے اس سے دلچسپی ہے۔ چنانچہ لوگ ساتھ آتے گئے۔ جب دیکھا کہ بہت سارے لوگوں کا ٹھٹ جمع ہو گیا اور لوگوں کو پتہ چل گیا کہ واقعی قادسیہ میں اللہ نے فتح عطا فرمائی ہے اور امیر مومن خود موجود ہے، تو وہاں اپنے تقریر ارشاد فرمائی۔ میں اس تقریر کا ذکر نہیں کرنا چاہتا، میں اس میں صرف 2 باتوں کا۔ ایک تو فرمایا کہ لوگوں میں تمہاری تربیت کرنا چاہتا، اور تربیت اپنے قول سے نہیں، اپنے عمل سے۔ یہ جو میں سانڈی سوار کے ساتھ بھاگتا ہوں نا، تاکہ تمہیں تربیت ہو جائے کہ حکم جو خلیفہ ہوتا ہے وہ اسی طرح عام لوگوں کی طرح زندگی گزارتا ہے، اس کو کوئی سرخاب کے پر نہیں لگ جاتے، اور غیر معمولی آدمی بھی ہوتا ہے، اس کے حقوق بھی غیر معمولی نہیں ہوتے، وہ عام آدمی کی طرح کا ہوتا ہے۔ البتہ صرف یہ انتظامی معاملات اس پر دوسروں سے نسبت زیادہ ہوتے ہیں۔ وہ حکم دیتا ہے، لوگ اس کی تعمیل کرتے ہیں، لیکن اس کے حقوق نہیں ہوتے۔ جیسے ہمارے یہاں تو حقوقی کا جھگڑا ہو رہا ہے کہ ذرا سی کو بات ہوئی گا تو میرا حق اس سے متاثر ہوا۔ اور دوسرا کہا کہ لوگوں میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا میں بادشاہ تو نہیں بن گیا؟ مجھے جو اتنے اختیارات تم نے دے رکھے ہیں تو مجھے اندیشہ ہے کہ میں بادشاہ تو نہیں بن گیا۔ مجھے صاف صاف بتاؤ، بادشاہ وہ ہوتا ہے
جو اپنے بیت المال کو خزانہ سمجھتا کہ یہ میرا خزانہ ہے، میں اس میں جو چاہوں اس میں خرچ کر سکتا ہوں، تصرف کر سکتا ہوں، تو میرے اس میں غیر معمولی اختیارات ہیں. کہا اب تم مجھے بتاؤ کیا میں بادشاہ تو نہیں ہوں؟ لوگوں نے کہا امیر المومنین آپ تو بیمار پڑتے ہیں اور آپ کو شہد کی ضرورت پڑتی ہے، تو جب تک ہم اس کی اجازت نہیں دیتے آپ شہد کی دو چڑیاں بھی اس سے لینا حرام سمجھتے، حالانکہ آپ بیمار ہیں. آپ نے کھڑے ہو کر ظہر کی نماز کے بعد اجازت طلب کی کہ میرے طبیب نے کہا کہ تم شہد پیو، لیکن میرے پاس تو پیسے نہیں کہ میں شہد خرید سکوں. بیت المال میں شہد ہے، اگر تم اجازت دو تو میں اس سے لے لوں، اور نہیں اجازت دو گے تو ٹھیک ہے، بیماری ہے تو آپ خود بہت گزر جائے گی، کوئی اور علاج ہو جائے گا. تو کہا آپ بادشاہ، کیا بادشاہ اس طرح کے ہوتے؟ آپ یمن سے آئے ہوئے کپڑے کے بارے میں کپڑا بنوا لیتے ہیں، قمیص سلوا لیتے ہیں، تو ایک بدوی بھی کھڑا ہو کر پوچھتا ہے کہ یہ کپڑا جو آیا تھا اس کی قمیص نہیں بن سکتی تھی آپ جیسے لمبے آدمی کے لیے، یہ آپ نے معلوم ہوتا کپڑے میں سرقہ کیا، چوری کی ہے آئے ہوئے کپڑے میں، تو پہلے اس کا جواب دیجیے. تو اب عبداللہ بن عمر سے جب تک جواب نہیں دلواتے وہ بدوی مطمئن نہیں ہوتا. انہیں کھڑے ہو کر کہا کہ میں نے اپنے حصے کا جو کپڑا تھا وہ میں نے اپنے ابا جان کو دے دیا، انہیں جوڑ کر اپنا کرتا بنایا ہے، آپ نے اس سے سرقہ نہیں کیا. تو آپ نے کہا کہ ہاں اب آپ کہیے، ہم سنیں گے بھی اور اطاعت بھی کریں گے. میں نے پہلے صاحب کہہ دیا کہ نہ سنیں گے نہ اطاعت کریں گے. کہا جو آدمی اس طرح کا حکمران ہو وہ کیا وہ بادشاہ ہوتا ہے؟ اور آپ تو جتنا آپ کو مل سکتا ہے یا جتنا آپ لے سکتے ہیں آپ تو اتنا بھی لیتے ہی ہے، جو 32 ٹانکے لگے ہوئے ہیں آپ کے کرتے کو، اور آپ وہ کھانا کھاتے ہیں جس کو ایک عام آدمی کھا بھی نہیں سکتا، تو آپ کہاں کے بادشاہ ہیں؟ تو حضرت حسین نے یہی کہا کہ لوگوں اگر تم اللہ کی شریعت کو نہیں مانو گے نا، اور حضور کی سنت کو اور حضور کے اسوہ کو اور جو پہلے خلفاء گزرے ان کی سیرت کو سامنے رکھو گے، تو پھر تو ظاہر ہے کہ تمہارے حکمران بادشاہ بن جائے گے. اور یہی مجھے اندیشہ تھا، آج وہ اندیشہ تو حقیقت بن کر سامنے آ گیا ہے کہ لوگ صاف صاف یہ کہتے ہیں کہ یزید بالکل جو ذاتی زندگی ہے اس میں بے تحاشا خرچ کر رہا ہے، اور اس کے جو عالی حوالی ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری خارج اغوا ہے، وہ جو چاہتے ہیں اس میں منہ مارتے ہیں اور جیسے چاہتے ہیں اس میں ہاتھ ڈالتے ہیں. کہا یہ جو تم، اور پھر یہ کہ ایک مزاج بن گیا تھا امت اسلامیہ کا کہ وہ اپنی وہ ملکوں پھرتے اور فتح کرتے تھے نا، تو اس میں اللہ کا نظام قائم کرتے تھے. اب جب کسی ملک کو فتح کریں گے مجھے بتاؤ اللہ کے نظام کو کہاں سے لائیں گے؟ وہ جب کہیں گے کہ ہم اللہ کا نظام نافذ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کہیں گے اللہ کا نظام تو دمشق میں نہیں ہے تو ہم پر کہاں نافذ کرنا چاہتے ہیں؟ یعنی کیسے کسی پٹھان نے کسی پنجابی کو مسلمان کیا نا، ہندو کو، تو اس کو روز کہتا کہ پڑھو کلمہ، وہ بیچارہ جھجکتا، وہ کہتا اور وہ رام رام کہنے لگتا. وہ رام رام کیا بنا ہے، تم مسلمان ہوئے تو کلمہ پڑھو. وہ کہتا دیکھو نا یہ برسوں کا اندر داخل ہوا، رام نکلے گا. تو ایک دن کہنے کا ٹھیک ہے مجھے اب کلمہ پڑھائے. اب وہ پریشان ہو گئے، وہ کہنے کا بھئی آتا تو مجھے بھی نہیں، تمہیں کیا پڑھا. تو جو دمشق میں نہیں ہے اسلام وہ باقی ملکوں میں کہاں سے آئے؟ تو انہوں نے یہ بتایا کہ یہ دیکھ لو دمشق جا کے دیکھ لو، تمہاری یہاں تو اسلام ہوگا لیکن وہاں تمہیں اسلام نظر نہیں آئے گا. یعنی یہ یزیدیت ہے اور حسینیت اسی پر اڑے ہوئے، یہ حسینیت ہے. اور انہی چیزوں کے لیے ہم یعنی پوری امت مسلمہ کا اسی کو ہدف بنایا گیا کہ لوگوں تم حسینیت کے پیچھے چلتے ہو یا یزیدیت کے پیچھے. میں صرف ایک مثال دیتا ہوں بڑی سادہ سی، بڑی آسان سی. حضرت حسین نے جب کہ آخری دن ان کی شہادت کا قریب، آخری دن تھا اور شہادت قریب تھی، نظر آ رہا تھا کہ ساتھی ایک ایک کر کے کٹ گئے ہیں، اب صرف آپ رہ گئے. تو آپ لوگوں نے لوگوں سے بلند آواز سے کہا کہ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، تم چاہتے ہو کہ تم جانتے ہو میں اللہ کو بہت یاد کرنے والا ہوں، اگر پسند کرو تو مجھے ظہر کی نماز پڑھ لینے دو، جو چاہنا اس کے بعد کرنا. چنانچہ جو پیچھے ہٹ گئے آپ نے ظہر کی نماز پڑھی. اس کے بعد ان کو شہید کیا گیا. میں آپ سے صرف یہ پوچھتا ہوں کہ نماز کیا ہے؟ اس کا بلاوا جب دیا جاتا ہے نا تو سب سے پہلے کیا کہا جاتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا. تم خزانوں میں ہاتھ نہیں ڈال سکتے جب تک کہ اللہ سے نہ پوچھ لو.
تم حکومت نہیں بنا سکتے جب تک اللہ کے دین سے اجازت نہ لے لو، اور کوئی طریقہ تم اختیار نہیں کر سکتے جب تک اللہ اجازت نہ کو۔ اللہ سب سے بڑا جو ہے۔ اور جب تم نماز پڑھتے ہو نا تو نماز کا آغاز کس طرح کرتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اور رکوع میں جاتے ہو تو کہتے ہیں اللہ اکبر۔ رکوع سے اٹھتے ہو تو کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے اس کی سن لی جیسے اس کی تعریف کی۔ اور پھر سجدے میں جاتے ہو، اٹھتے ہو، پھر سجدے میں جاتے ہو، پھر اٹھتے ہو، یا دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو ہر رکعت پر ہر رکن کی ادائیگی سے پہلے کہتے کیا ہو؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، اللہ سب سے بڑا۔ یہ بار بار جو گردان کرائی جاتی ہے، تو کیا یہ 62 میں جا کر یزید بڑا ہو گیا تھا؟ یعنی 61 سال تو اللہ بڑا رہا۔ یہی وہ بات تھی جو حسین کہتے تھے، لوگوں اللہ سے بڑا کوئی نہیں۔ اس نے جن لوگوں کو جن چیزوں کو جائز قرار دیا ہے وہ جائز رہے گی، جن کو حلال قرار دیا وہی حلال ہوگی، جن کو حرام کہا وہی حرام ہوگی، جو طریقہ کرنے کو کہا وہی طریقہ کرنا پڑے گا، جیسے روکا اسے رکنا پڑے گا۔ یہ وہ شریعت ہے، اور اسی پر اسی کے لیے اسی کو میں غالب کرنے کے لیے میں نکلا ہوں میدان میں کہ آج یہ شریعت ٹوٹ رہی ہے۔ حلال و حرام کے فیصلے غلط ہو رہے ہیں، حلال کو حرام کیا جا رہا ہے، حرام کو حلال کیا جا رہا ہے، اور اللہ کے قانون کے خلاف فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ یہ اس کے الفاظ ہیں جو خط ملا بصرے میں جو آپ نے بھیجا تھا۔ تو کہا میں جائز طور پر سب سے پہلا اس کا مستحق ہوں کہ میں فریاد کروں، لوگوں کو سمجھاؤں کہ لوگوں اٹھ کھڑے ہو، ورنہ یہ کچھ ہو کے رہے گا۔ آج گاڑی اپنا سگنل بدل رہی ہے اور تمہیں احساس نہیں ہو رہا۔ جب سگنل بدل کر وزیر آباد کی طرف جانے والی گاڑی اس طرف چلی جائے گی اور پشاور جانے والی گاڑی اس طرف چلی جائے گی، جب دونوں اپنی منزل تک پہنچیں گی نا، تب تمہیں احساس ہوگا کہ اوہو، ہم پشاور کی بجائے ہم تو کراچی پہنچ گئے، یا کراچی کی بجائے پشاور جا پہنچے۔ یہ کیا ہوا؟ کہا تم تو سوئی شاید خیال کرو نا، میں ابھی سوچ رہا ہوں کہ یہ جو نئی نئی لادینیت آ رہی ہے نا، اور جگہ جگہ لایا جا رہا ہے، کہا یہی لادینیت جب اپنی منزل پہنچے گی تو پوری طرح لادینی عناصر کار فرما ہوگی اور دین وہاں سے نکل جائے گا جیسے آج نکلتا جا رہا۔ تو میں آپ سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ تو میں بعد میں بات کروں گا امت مسلمہ کے حوالے سے، کہ اندازہ کریں یہ تھی حسینیت، اس کا ایک آغاز یعنی نماز کی صورت میں آپ کہہ لیجیے۔ زکوٰۃ آتی تھی تو ظاہر ہے کہ ہمارا مال تھا، اس میں جو چاہتے ہم کرتے، لیکن جو چاہتے نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ کا قانون یہ ہے کہ جب میں بڑا ہوں تو میرا حکم یہ ہے کہ اس میں سے 2.5% نکالو۔ جب اللہ کی طرف سے کبھی جہاد فرض ہو جاتا ہے تو کہا یہ جان میری دی ہوئی ہے، اب اگر میں تم سے جان مانگتا ہوں تو جاؤ جا کر میدان جنگ میں جان قربان کرو۔ روزے میں جب دیکھیے ہم کھاتے پیتے ہیں اور جائز طریقے سے کھاتے پیتے ہیں، لیکن جب یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ لوگوں آج میں جو کہ سب سے بڑا ہوں، میرا یہ حکم ہے کہ تم جائز چیزیں بھی آج اپنے لیے ناجائز سمجھو، یعنی تم روز پانی پیتے ہو، روز تم کھانا کھاتے ہو، لیکن دن کے وقت تم یہ نہیں کر سکتے، تم بیوی سے تعلق رکھتے ہو لیکن روزے کی حالت میں نہیں کر سکتے، ان تینوں چیزیں تمہاری حرام کر دی گئی ہیں، لیکن جب سورج غروب ہو جائے گا حلال ہو جائے گی تو ہم اس کو ماننے پر مجبور ہوتے ہیں، اس لیے کہ اللہ ہی بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی دوسرا بڑا نہیں۔ میں کہتا ہوں ہر معاملے میں خدا بڑا ہے۔ اس کو حسین لے کے نکلے تھے اور اس کا وہ نام حسینیت کہا تھا۔ لوگوں حسین تو دنیا سے چلے گئے، حسینیت تو زندہ ہے، لیکن کیا وہ حسینیت واقعی زندہ ہے؟ یہ تصور کی حد تک تو زندہ ہے۔ اس لیے میں پچھلے جو میں آپ سے میں 2 شعر پڑھے تھے، اب آخر میں یہ انہی 2 شعروں پر اپنی بات ختم کر رہا ہوں، لیکن باقی بات شاید میں اگلے جو میں پوری کروں، کہ میں نہیں کہتا حسین ابن علی کے نام پر عشرہ ماہ محرم میں عزاداری نہ کر۔ بے شک رویا دعا کرو، ہمیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کہ میں نہیں کہتا حسین ابن علی کے نام پر عشرہ ماہ محرم میں عزاداری نہ کر، میں تو اتنی بات کہتا ہوں اسے بھی مان لے کہ عصر حاضر کے یزیدوں کی طرفداری نہ کر۔ جو لوگ اللہ کا اور اللہ کے رسول کا نام لیتے ہیں اور قرآن و سنت کا نام لیتے ہیں، سپورٹ ان کو کرو، اور جو لوگ اس کا نام لیتے ہیں لیکن کام نہیں کرتے، کام ان کے سارے اس کے خلاف ہے، اور پھر جو لوگ اس کا نام لینے کے روادار نہیں، ان کو اسمبلیوں میں مت بھیجو۔ اسمبلیوں میں قانون سازی ہوتی ہے
اگر وہاں ایسے لوگ جائیں گے جو اللہ اور اللہ کے رسول کو بڑا نہیں سمجھتے تو وہ ظاہرہ دوسری طرح کی قانون سازی کریں گے، اسلام کی قانون سازی نہیں کریں گے۔ اور اگر آپ ایسے لوگوں کو بھیجیں گے جو صرف اللہ ہی کو بڑا سمجھتے ہیں اور اللہ کے رسول کو بڑا سمجھتے ہیں اور نظاموں میں سے نظام اسلامی کو بڑا سمجھتے ہیں اور طریقوں میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سب سے بڑا سمجھتے ہیں، تو وہ یقیناً اس ملک میں اسلام لائیں گے۔ اب یہ تمہاری مرضی ہے کہ چاہو تو صرف قصے کہہ کر اپنا خوش کیا کرو، دل خوش کیا کرو، اور چاہے واقعتاً عملاً بھی ایسا کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ ایسی سمجھ عطا فرمائے اور صحیح کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔